اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا، من انفسہم، جو ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں، بنو ہاشم سے، اور اسی سپیشی سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے، اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر انسانوں میں سے پیغمبر ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ ان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو شرکیہ عقائد و نظریات ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے۔ یہاں آپ کو صوفیاء نے نا الٹ بات بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی شیخ احمد سرندی کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یار اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا۔ یہ الٹ بات کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے، اور یہ الٹ چلتے ہیں۔ یقیناً نبی علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ، تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث، آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی، سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ کے۔